شکار ہیں، اور ان حالات میں وہ ایسے سٹیپ لے سکتے ہیں جو ان کی اپنی جو قومی سلامتی ہے اس کے لیے خطرہ ہو. کیونکہ دیکھیں وہ حوثیوں کے ساتھ، حوثی جو ریبلز ہیں تو بحیرہ احمر میں حملے کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی ان کی وابستگی شو ہو رہی ہے. تو غزہ کا جو کانفلکٹ ہے اس کا دائرہ کار اگر پھیل رہا ہے تو اس میں ایران لامحالہ تو اس میں انوالو ہوگا، کیونکہ ان کے پاکسز جو ہیں ان پہ یہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ وہ ایکٹیولی انوالو ہیں. تو ایران کو تو زیادہ تحمل کا، زیادہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ سیجان انگیزی کا شکار ہو کر اپنے ہی جو ایلائز ہیں. تو خطے میں واحد ملک تھا پاکستان، یہ جو ان کو ایکٹیو ایک ہیلپ کرتا تھا، ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کا خواہاں تھا، اور ان کو ہر فورم پہ پاکستان نے ہی سپورٹ کیا ہے. مگر اب وہ اگر اس کا صلہ اس طریقے سے دیں گے تو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی جو گورننس کے سٹرکچرز ہیں اور نیشنل سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر بھی ان کو دیکھنے کی بہت ضرورت، کیونکہ اس قسم کا غیر ذمہ وارانہ رویہ ایک ایسے ملک کے خلاف جو کہ کنٹری بھی ہو، آپ کے ساتھ برادرانہ تعلقات بھی ہوں، تو وہ کوئی اچھی روایت نہیں انہوں نے سیٹ کی یہ حملہ کر. اور ان کے پاس تو بہت کم ایویڈنس تھا، بڑا نیبولیس ایویڈنس تھا. جہاں جس گاؤں پہ کوئی سبز پہ انہوں نے حملہ کیا وہاں پہ تو کوئی اس قسم کا ان کو کیمپ نظر نہیں آیا، وہاں پہ سیولینز کی کیجولٹیز نہیں ہے. جبکہ پاکستان کا جو اٹیک تھا بیسڈ اپون کانکریٹ ٹینجیبل ایویڈنس ہے، ان کو ڈوزیت دیا ہے یہاں کیا ہے سیستان میں، اور ایکٹیولی بی ایل اے والے اور بی ایل ایف والے وہاں جاتے ہیں. ڈاکٹر اللہ نظر وہاں موجود ہے جو کہ بی ایل ایف کو لیڈ کر رہا ہے. اب اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ وہ وہاں سے پلاننگ کرتے ہیں بھارت کے ساتھ مل کے، باقی ممالک کے ساتھ. تو ایک برادر ملک کا یہ کام تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ملک جو پاکستان کے خلاف ہو اس کو اسپائن کے گڑھ کے طور پہ استعمال کرے اور وہاں سے اس کو بیس فراہم کرے کہ جی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. تو تحمل کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حدیں کراس ہو جائیں تو پھر اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ناگزیر ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر اسی بات میں ایک ایڈ اپ کر دوں، ہم نے ابھی بھی کتنی عقل مندی کہہ لیں یا کیلکولیشن کہہ لیں کا مظاہرہ کیا ہے کہ جوابی حملہ بھی جو کیا ہے کسی سویلین یا فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا. باقاعدہ طور پر ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے جو وہاں کی سرجنٹ تنظیمیں ہیں انہی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو جتنا کیلکولیٹو ہم نے جواب دیا ہے کیا اتنا ہی کیلکولیٹو وہاں پر لیا بھی جائے گا اس کو آپ کی نظر میں؟ وہاں پہ تو نہیں ایسا لیا جائے گا، بلکہ ان کو جس ہیجان میں وہ مبتلا ہے ایسا ہو کہ وہ کوئی ایسا سٹیپ لیں جو کہ فردر ایسکیلیشن کی طرف جائے. تو اس میں ہماری بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی کی بھی اس وقت ضرورت ہے. دونوں ممالک کو یہ چاہیے کہ ہائیسٹ پاسبل لیول پہ اپنے جو انگیجمنٹ چینلز کو ایکٹیویٹ کریں اور اس کو ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں. کیونکہ پاکستان نے جو پریسائز ٹارگیٹڈ رسپانس دیا ہے، یہ ہیٹس آف ٹو دا پروفیشنلزم آف آرم فورسز آف پاکستان کے، جنہوں نے اس طریقے سے اس کو اٹیک پلان کیا، اس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا کہ وہ سویلین کیجولٹیز نہیں ہوئی. اور کیونکہ اگر وہ ہوتا تو پھر اس میں ایک اور ڈائمینشن ایڈ ہو جاتی ہے اور جو بہت انفارچونیٹ ہوتا ہے. تو یہ دس از سائن آف پروفیشنلزم اور کلیئرٹی، اور ہمارے جو پروپورشنیلٹی ہے ہمارے رسپانس کی وہ اس سے واضح ہے. اب وہاں سے کس قسم کا اس کو ریسیپروکیٹ وہ کرتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا، مگر چاہیے اب اس کو ان کو بھی اس چیز کو سمجھیں کہ پاکستان شام اور عراق نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا ملک ہے جو ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوا ہے. اگر اس کے ساتھ بھی وہ ایسکیلیٹ کریں گے تو اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل میں وہ پھنساتے ہیں، اور یقینی طور پر ان کے مسائل بھی مزید بڑھیں گے. اور یہیں پر ایک سوال پھر یہ بھی بنتا ہے راشد ولی صاحب کہ ان کی جانب سے ایک ایکشن ہم نے دیکھا، پاکستان نے اس کا ری ایکشن دیا. اب کیا یہیں تک یہ معاملہ رک جائے گا یا پھر اس میں مزید شدت آ سکتی ہے؟ دیکھیں جب اس قسم کی ایسکیلیٹری لیڈر پہ آپ کلائم کرتے ہیں تو پھر اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز تو ہو سکتے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ اس کو یہاں پہ پاکستان کی تو خواہش یہی ہوگی کہ اس سے آگے یہ چیز نہ جائے، اور کیونکہ یہ تو ایک پروپورشنیٹ رسپانس ہے، ٹٹ فار ٹیٹ. انہوں نے ایک کام کیا، ہمارا فرض بنتا تھا کہ اپنی سرزمین کا دفاع کریں. اگر وہ اپنی ڈومیسٹک جو پاپولیشن ہے اس کے اوپینین کو خاطر میں لا کے حملہ کرتے ہیں تو ہماری بھی تو ڈومیسٹک پاپولیشن ہے،
اور ہمیں اس کی جو سیکیورٹی ہے، بلکہ ہماری تو کیجولٹیز جانوں کا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اگر اس سے آگے اس ایسکلیٹر لیڈر کو کلائم کرنا میرا خیال ہے دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہوگا. پاکستان تو ڈیفینیٹلی پہل نہیں کرے گا اور نہ ہی پہلے اس نے کیا ہے، اور اب یہ ان پہ ہے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. راشد ولی صاحب کائنڈلی آپ بھی ساتھ رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. وقار صاحب بہت شکریہ. پاکستان کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے ایک مؤثر جواب دیا گیا ہے، کیلکولیٹڈ جواب دیا گیا ہے ود پروفیشنلزم. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، کیسے انالائز کریں گے؟ جی آئی تھنک جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی آئی تھنک پچھلے 48 گھنٹے میں اس میں ایک تو سچویشن تھی اور پھر ایک ڈپلومیٹک جواب بھی ہے، لیکن دیر واز لاٹ آف پریشر ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ، اسپیشلی بھارت کی طرف سے. اور اس طرح سے ایک پرسیپشن ڈیولپ کی گئی کہ شاید فورس ہو رہی ہے اور رسپانس نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ہمیشہ ایک آئی وڈ سے ان کا ایک نیگیٹو رہا ہے، ناٹ ریئلائزنگ اس وقت ٹاٹ بھی اسی طریقے سے پاکستان نے کیا تھا، پھر بھارت جہاں کی طرف بیٹھ گیا تھا. تو ملٹری رسپانس وارنٹیڈ تھا. کل بھی ہم نے بات کی ایک چینل پہ کہ شاید ملٹری رسپانس کے بغیر چیزیں سیٹل نہیں ہوگی. دوسرا ریجن میں آپ نے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ناٹ اے بنانا ریپبلک، کہ کوئی اٹھے ادھر سے آ کے سوورنٹی کو وائلیٹ کرے، دین وی آر اے نیوکلیئر پاور. تو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس میں بچے شہید ہوئے ہیں، خواتین ہیں، بلوچستان کے لوگ ہمارے لوگ ہیں. تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے؟ سو اس لحاظ سے اٹ واز وارنٹیڈ. باقی بڑا کیلکولیٹڈ تھا، ان کو بہت زیادہ چاہت تھی اور ویٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کیا کرتا ہے. آئی تھنک دس رسپانس از سوفٹر دین سوفٹ ریٹارٹ، اس سے بھی کم ٹائم پہ پرسائز ٹارگیٹنگ کی گئی. پاکستان نے کیپیبلٹی بھی ڈسپلے کی ہے کہ مسلح افواج جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے، ارسپیکٹو آف کے سرکمسٹانسز کیا ہے، چاہے وہ ون فرنٹ وار ہے، ٹو فرنٹ ہے یا کانفلکٹ ہے، اس میں ایک میت جواب دیا جائے گا. اور میرے خیال میں ابھی آپشن ہے ایران کے پاس کہ چیزوں کو ڈی اسکلیٹ کریں، بیکاز اس میں خود وہ دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ ہمارے گورنر جو ہیں سندھ کے وہ ٹریڈ فیئر کے لیے گئے ہوئے ہیں ایران میں. ہمارے وزیر اعظم سندھ کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہو رہی ہے اور دونوں نیوی جوائنٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں عربین سی میں. اور آپ اسٹیپ بیک کرتے ہیں کیونکہ جے شنکر صاحب نے جا کے 2 دن پہلے ان کے کان بھرے. سو دے شوڈ ریئلائز کہ پراکسی وار تھے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں وہ ماسٹر ہیں علاقے میں تو پاکستان ملٹری کنونشنل جواب دے سکتی ہے اس کا. آل ٹولڈ اسٹل آئی تھنک دیر ٹائم کہ ایرانی بیٹھ کے سوچیں اس پہ، آپ ری اسٹیبلش کریں ڈپلومیٹک، اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں. جو بہانہ بنایا گیا تھا دیر واز ویری ویری ابسرڈ کہ جو ان کا کرمان شاہ میں اٹیک ہوا تھا 4 جنوری کو جب سلمانی کے برسی کے موقع، اور ایران نے خود ایکنالج کیا کہ مساعد نے کرایا یا جو ان کی پراکسیز ہیں ان کے اگینسٹ. پاکستان واز ناٹ دیئر، انڈین میڈیا نے کوشش کی پاکستان کو لائیں. تو 15 دن بعد آپ کو یاد آیا کہ پاکستان نے کرایا. تو اٹ از ویری ویری آئی تھنک انفارچونیٹ. پہلا رسپانس بنتا ہے آپ تل اویو پہ مارے میزائل پر، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کے ساتھ کر کے آپ نے دیکھ لی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی کو آپ چپیڑ مارے پھر وہ آپ مطلب سمجھے کہ بس اس طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. وقار صاحب ساتھ رہیے گا. بیورو چیف عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس مزید ڈیٹیلز ہیں اس آپریشن کی، راکٹس کے ساتھ اور میزائلوں کے ساتھ جو اہداف تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. عدیل کیا مزید ڈیٹیلز ابھی تک مل سکی ہیں؟ جی آج پاکستان کی جانب سے جو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اس میں راکٹس اور میزائلوں سے 40 کلومیٹر ایران کے بارڈر کے اندر اٹیک کیا گیا ہے، اور ایران کے بارڈر کے اندر جو BLF اور BLA کے دہشت گردوں کے جو 3 ٹھکانے ہیں ان کو انتہائی باریکی اور احتیاط سے نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جا سکے. اور حملے میں دہشت گردوں کے بھاری نقصانات کی اطلاعات ہیں. جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو بارڈر کے اس پار جو بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے کئی اہم سرگنا ہیں وہ ایران میں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اب پاکستان کے پاس انتہائی مصدقہ اطلاعات آ رہی تھی کہ یہ بلوچ دہشت گرد پاکستان میں بڑی دہشت گرد کارروائیوں کا منصوبہ بنا رہے ہیں. تو پھر پاکستان نے مصدقہ انٹیلیجنس جو اطلاعات کی بنیاد پر پھر اپنے دفاع میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تاکہ وہ دوبارہ ایران کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہ کر سکیں. اس میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جب ایران کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ اقدام اٹھایا گیا
اور پاکستان کی سالمیت کی اور سرحدی جو حدود ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی، تو پاکستان نے پہلے اشتعال میں آئے بغیر سفارتی سطح پر اس معاملے کو ایرانی حکومت کے ساتھ اٹھایا، اور ایران کی طرف سے جو رسپانس ملا وہ بہت ہی افسوسناک تھا، جس میں اس نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، اس نے کوئی معذرت نہیں کی، اس نے کوئی معافی نہیں مانگی، بلکہ پاکستان پہ گزشتہ روز دوبارہ الزامات لگانے شروع کر دیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو ایرانی وزیر خارجہ کہ اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی اور ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا، تو ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی سالمیت کی خلاف ورزی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سیکیورٹی کے مقدم ہونے کی بات کرنی زیادہ شروع کر دی، اور اس میں ان کا جو انٹریکشن تھا اس دوران، ان کی جو گفتگو تھی اور جو ایرانی میڈیا میں جاری کیے گئے جو بیانات تھے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھے۔ پاکستان نے ہمیشہ جو اس طرح کے ایشوز ماضی میں ہوتے رہے ہیں بات چیت کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ایشو ایڈریس بھی ہوئے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ ایک تو جو ایران کی جانب سے یہ اقدام غیر قانونی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو اقدام اٹھایا گیا، اس کے بعد بھی اسے احساس نہیں ہوا، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ سرحد کے اس پار کس طرح سے جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں وہاں موجود ہیں، پاکستان نے کئی ڈوزیز جو ہیں کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ایک تو وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا، اور دوسری جانب جو اس نے پاکستان کی سالمیت کی خود خلاف ورزی کی ہے اور اس کے بعد الزامات لگانے شروع کر دیے، تو اس معاملے کو ایران کی جانب سے بھرپور طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے انتہائی ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، اور اس کے بعد اپنی سیکیورٹی اور اپنے تحفظ اور اپنے دفاع کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپریشن کیا، جو ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، اور اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھا کہ جو سویلینز ہیں اور ان کے جو فوجی ٹارگیٹس ہیں ان کا نقصان نہ ہو، بلکہ جو دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں، کالعدم تنظیمیں جو وہاں بیٹھ کے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کراتی ہیں، ان کو نقصان پہنچے۔ تو 40 کلومیٹر ایران کے بارڈر کے اندر BLF اور BLA کے جو دہشت گردوں کے جو 3 ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ انٹیلیجنس اطلاعات جو تھی ہمارے اداروں کے پاس موجود تھیں کہ یہاں پر موجود تھیں، اور یقینی طور پر اسی بیس پر یہ آپریشن بھی کیا گیا ہے۔ عدیل آپ ساتھ رہیے گا، وقار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار خان صاحب، ابھی کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں عدیل نے بھی بتائیں، جیسے کہ آپ پہلے بات کر رہے تھے ہمارے ہاں جو ان کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا تھا وہاں پر 2 معصوم بچے اور 3 بچیاں بھی زخمی ہوئیں، لیکن جو ہماری طرف سے ابھی ٹارگٹ کیا گیا جن جگہوں کو، جن دہشت گردوں کو، ان میں امپورٹنٹ فیکٹر یقینی طور پر یہی ہے کہ ایران کے نہ تو کسی سویلین اور نہ ہی کسی فوجی ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اس میں ملٹری کیپبلٹی پاکستان کی ڈسپلے بھی ہوتی ہے کہ اف یو وانٹ الگ فضل سے پریسائز ٹارگٹ مائکرو ٹارگیٹنگ کی جائے گی، اور اس میں 3-4 پلیٹ فارم یوز ہوئے ہیں جو گراؤنڈ بیس بھی ہیں، ہائی ٹیک ویپن سسٹمز ہیں، ڈرونز کا یوز ہے، اور تصاور ایک سروس بھی ہے کہ آپ کے پاس اتنی پریسائز انفارمیشن، ہیومن انٹیلیجنس آئی ایم شیور ہمارے پاس ہے کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں آئی تھنک 2-3 طرح کے لوگوں کو پیغام ہے۔ نمبر 1 انڈیا کو بہت زیادہ شور مچاتا ہے، اور پچھلے دنوں بڑا انہوں نے شور و غوغا کیا، ڈسپائٹ کہ ان کا پائلٹ ہم نے مارا اور گرایا اس کو اور حوالے کیا کہ ہم نے بڑا پریشر ڈال دیا تھا، جسٹ امیجن، اینڈ دین دے ور ایکسائٹنگ، دین پھر آئی تھنک ایک پولیٹیکل پارٹی کے سوشل میڈیا ٹرول جو 2-3 دن سے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے کہ جی سوئی ہوئی ہے فوج، تو یہ ہو گیا تو وہ فلانا بزی ہے، اور ابھی آپ دیکھیے گا اگلا بیانیہ آئے گا جی کہ یہ کوئی سازش ہے پاکستان ایران کی الیکشن لے کے، مطلب جسٹ امیجن کہ وار ٹائم یا کانفلکٹ میں بھی یہ ڈیلی نو اسٹون انٹرن جو آپ کو آپ کے محافظ ہیں بارڈر پہ ساور پاکستان آرمی ایئر فورس اور جو ہمارے ڈرون آپریٹرز ہیں وہ ایک رسک کے تحت آپریٹ کرتے ہیں اپنی ہوسٹل انوائرمنٹ میں تاکہ ہم اور آپ گھروں میں بیٹھ کے محفوظ رہیں اور روٹین چلے پاکستان، لیکن اٹیک کرنا ہے باہر سے بیٹھ کے، پہلے کہہ رہے تھے جی دیکھیں گے کیا کرتا ہے، اور جب ہو گیا تو ابھی نئے بہانے، پھر کہہ رہے تھے جی آفیشل اسٹیٹمنٹ آئے گا تو ہم یقین کریں گے۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ کس کو سرو کرتے، آئی تھنک ان لوگوں کو بھی پیغام ہے ریجن میں، آئی تھنک بڑا ضروری تھا ٹو ری اسٹیبلش پاکستان سوورینٹی، تو ہمارے بارڈرنگ ریجن میں جتنے بھی مالک ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، کہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ آپ بھائی کے گھر میں گھس کے ہم مارے اور پھر آپ جسٹیفائی بھی کریں جی کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ، اور ہمارے پاس پرابلی انفارمیشن زیادہ ہے،
regarding terrorist activity, Kulbhushan, Uzair Baloch, then we had BLA, BRA کہ لوگ